ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی سیاست پہ، اس کے چیلنجز پہ، اور بریک پہ جانے سے پہلے سینیٹر مولا عباس چانڈیو صاحب نے کہا کہ ہنی ہنی خبر آئی ہے خضر ساڈا بھائی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو پتہ نہیں، آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ وہ برداشت کا کیا مقصد ہے آپ کا. میرا مقصد ہے برداشت کا کہ ایک دوسرے کے موقف کو برداشت کریں، موقف پر اتنے سیخ پا نہ ہو جائیں کہ ایک دوسرے کو مارنے کا اور ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں سیاست پہ، جو پرانی سیاست تھی. میں بہتر سمجھتا ہوں حالات کو. جیسے کچھ ادارے ہیں، جیسے ان کا ادارہ ہے اور ادارے، کچھ وہ تربیت کر رہے ہیں، کچھ لٹریچر، کچھ یہ کچھ لوگوں کی تنقید، اور سب سے زیادہ میڈیا کی تنقید نے بھی کئی چیزوں کو. میڈیا واقعی حقائق پہ مبنی تنقید کرتا ہے؟ نہیں، میں اس کو 100% کبھی بھی کسی بات کو نہیں کہتا کہ لیکن ایسی تھی کبھی نہیں. اب جب چیزوں کو ایک بار برا ہی صحیح آ جانے تو دینا میدان میں، پھر وقت ملے گا لوگوں کو تو اس کو ٹھیک کریں گے نا. نہیں، کنٹینیوٹی کی بات کر رہے ہیں آپ. وہ تب ہوگا جب ایک بار آ جائے تسلسل کے ساتھ. اب چیزوں کا بہتر ہونا ہے. اب مثال عدلیہ ہے، ایک عدلیہ وہ تھی جو ابھی جس کا چیف جسٹس کھڑا ہو کر سر عام کہہ رہا ہے کہ ہم نے بھٹو کو سزا دی تھی پریشر میں آ کر. اب لیکن حالات ٹھیک ہوں گے. اب یہ آئیے، یہ تنقید ہے، میں خود کہہ رہا ہوں، اور جب میڈیا پہ عدلیہ اس کا نوٹس لے اور یہ چیز خود صاف کرے کہ جناب ایک فیصلہ ہوا ہے، اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. 60 70 80 سال کے انتظامی فیصلے درست کیے جا رہے ہیں، یہ کیوں نہیں کیا جا سکتا کہ اتنا بڑا گناہ ہوا ہے بس پھر سارے کیس کو اوپن کرنے کی تو نہیں ضرورت بچے گی نا. جب کہیں گے کہ بھائی یہ ہے تو ایسے نہیں کہتا ہوں. اب آپ پھر برداشت کریں. برداشت کا یہ کہ عوامی مینڈیٹ کا احترام کیا جائے. بنگال میں عوامی مینڈیٹ کا احترام نہیں تھا، زبردستی فیصلے کیے گئے ہر شعبے میں. عوام کو حق میں صرف اللہ کے بعد عوام کو حاصل ہے. جسے عوام منتخب کرے اسے چھوڑے، اس کو جتنا بھی وہ کرنا چاہتا ہے جو بھی کرے گا. آخر بار بار عوام کے سامنے ہم جائیں گے، کب تک آپ بتائیں بھلا، کب تک ہم جھوٹ بولیں گے؟ بہت اچھی بات ہے. فواد چودھری صاحب، ہماری سیاسی جماعتوں میں اور عوام میں برداشت کا عنصر موجود ہے یا نہیں؟ برداشت سے عوام نے پیپلز پارٹی کی اس حکومت کو برداشت کیا اب تک 3 سال. اس کے بعد تو چانڈیو صاحب کو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے کہ برداشت نہیں ہے. تھوڑا سا میں ارشد یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا. جو آسیہ نے پہلے بات کی کہ پاکستان کے نظام میں کوئی خامی نہیں ہے، میں صرف ایک حصے سے تھوڑا اختلاف کرنا چاہوں گا. سیاسی نظام تو شاید اس میں ریفارمز کی گنجائش رہتی ہے، اس میں ہو، لیکن سب سے بڑی جو ہماری ناکامی ہے وہ تو سیاسی جماعتوں میں اصلاح نہ ہونا ہے. آپ دیکھیں کہ ہماری جو سیاسی نظام ہے ہمارا، وہ سیاسی جماعتوں پہ بنیاد رکھتا ہے، اور ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان پہ تو جماعت ہونے کا الزام ہے. ازل میں تو وہ بادشاہت کی ایک نئی مثال ہیں جو چل رہی ہیں، اور ہمیں کوئی امید نہیں کہ اگر اسی نظام یوں ہی رہا تو ان سیاسی جماعتوں میں کوئی اصلاح آ پائے گی. کون سی مثال آپ ایسی دے سکتے ہیں بادشاہت کی کنٹینیویشن؟ مثال کے طور کے اوپر آپ ساری جماعتیں ہی ہماری بادشاہت ہیں. پیپلز پارٹی کے آپ دیکھ لیں، انہوں نے تو اگلے 10 سالوں کے لیے بھی اگلا اپنا پریزیڈنٹ بک کر دیا ہے. اسی طرح نواز شریف صاحب جو مسلم لیگ نون ہے، انہوں نے اپنا اگلا پریزیڈنٹ جو ہے وہ نامینیٹ ان کو تیاری کروا رہے ہیں. ANP دیکھ لیں، تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک مثال ہیں جس میں کوئی پولیٹیکل ریفارم. ایک جو سب سے بڑے صاحب، آپ کی جماعت پہ بھی تو یہ کرٹیسزم آتا ہے کہ آپ نے ایک ڈکٹیٹر کو اپنا رہنما بنایا ہوا ہے. پرویز مشرف، پاکستان کا آرٹیکل 17 جو ہے وہ پاکستان کے آئین کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ 2 سال کے بعد الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، سیاسی جماعت بنا سکتے ہیں. پرویز مشرف پاکستان کے جمہوری لیڈر ہیں، اور اگر آپ اس کو ڈکٹیٹر کہتے ہیں جو 7 سالہ دور کو، جس کی وجہ سے آپ آج یہ بات کر سکتے ہیں اس ٹیلی ویژن کے اوپر، اور 50 ٹیلی ویژن چینلز ہم کھول کے بیٹھ جائیں اور یہ بات کرے کہ میڈیا کو پرویز مشرف نے آزاد کیا، ساری چیز. اب چانڈیو صاحب ذرا میری بات سن لیں، مہربانی کریں. چانڈیو صاحب ذرا میری بات مکمل ہونے دیں. بات یہ ہے کہ پرویز مشرف کا جو دور تھا وہ تو پاکستان کا جمہوریت ترین دور تھا. اس میں سیاسی یہاں پہ کیا ہوا جب انہوں نے آ کے سب سے پہلا ریفارم، 3 بڑے ریفارمز تھے پرویز مشرف کے دور کے. نیشنل سیکورٹی کونسل ختم کی، بعد میں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں غلط ہو گیا، جوڈیشری اور اس کو شامل کر کے بنانا چاہیے. بعد میں انہوں نے لوکل گورنمنٹ سسٹم ختم کر دیا. چیف منسٹر جس وقت سب سے بڑے ڈکٹیٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں صوبوں میں. انہوں نے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ ہو رہا ہے، ایجوکیشن ریفارم ساری ختم کر دی، اکنامک ریفارم ساری ختم کر دی. یہ جو پارلیمنٹ ہمارے ہاں جس کو ہم سو کالڈ پارلیمنٹ کہتے ہیں، آپ مجھے بتا ان 3 سالوں میں اٹھا کے دکھا دیں
جو چانڈیو صاحب کہتے ہیں، اگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس میں ایک بھی ایسی بحث نہیں ہے جس کو آپ ایک سنجیدہ بحث کے طور کے اوپر پیش کر سکیں. اگر آپ ڈکٹیٹرشپ تو کہتے ہیں، میں بھی ارشد صاحب آپ سے تھوڑا ایگری کروں گا کہ ٹھیک ہے ڈکٹیٹرشپس نہیں ہونی چاہیے، بٹ مسئلہ یہ ہے آپ چونکہ اکانومی کے اوپر بھی بہت بات کرتے ہیں، آپ ایوب خان اور پرویز مشرف کے 2 ایراز کو پاکستان سے ذرا ڈیلیٹ کریں اور اس کے بعد آپ پاکستان کی معاشی حالت دیکھیں. ہم ایتھوپیا کے بھی کسی ملک سے، ایتھوپیا جیسے ملک سے بھی نیچے کھڑے ہوں گے. بات یہ ہے کہ بالکل سیاستدانوں کو حق ہے ملک میں سیاست کرنے کا، انہی کو حق ہے حکومت کرنے کا، لیکن اصلاح بھی تو خود میں لانے کا کوئی حق حاصل ہے. پارلیمنٹ کو، سیاسی جماعتوں کو اپنے اندر بھی کوئی تو کیپیسٹی پیدا کرنی چاہیے گورن کرنے کی. 3 سال گزرتے ہیں آپ اور چوتھے سال جو ہے یہ لگتا ہے کہ صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. لیٹس برنگ آسیہ ریاض، ان سے ایک انڈیپینڈنٹ ویو پوائنٹ لیتے ہیں. آپ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ انٹریکٹ کرتا رہے آپ کا ادارہ، ان کی ریفارمز کی ضرورت ہے ہماری سیاسی جماعتوں میں. دیکھیے بہت ریفارمز چاہیے، آئی ایگری. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کو پارٹی کے اندر سٹرکچرز کو بلڈ کرنا، پارٹی کے اندر ریگولر الیکشنز ہونا، پارٹی کے اندر تھنک ٹینکس ہونے چاہیے جو پالیسیز کے اوپر، بیسیکلی یہ پارٹیز ہوتی ہیں جو اپنی پوزیشن پارلیمنٹ کے اندر کرتی ہیں. جو فواد چودھری صاحب انفیکٹ کہہ رہے ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے. جتنے لوگ ڈکٹیٹرز آتے ہیں، یہ آئی تھنک یہ جنرل مشرف کا سب سے بڑا ایڈمیشن آف ڈیفیٹ ہے کہ وہ ڈکٹیٹر کے طور پہ آئے، انہوں نے چیزوں کو چلانے کی کوشش کی اور اب کوئی بند نہیں پڑ رہی تو ایک سیاسی جماعت اور ایک سیاسی پروسیس کا سہارا لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس ملک کے اندر جو چیز آبویسلی جو نظام چلے گا وہ وہی نظام چل سکتا ہے جس کے اندر لوگ شامل ہوں، جس کے اندر ان کا حق رائے دہی ہو، جس کے اندر وہ ایک سیاست کے میدان کے اندر اتریں. لیکن اور دوسری بات انہوں نے گروتھ کی گروتھ کا، جی ڈکٹیٹرشپس میں بڑی گروتھ ہوتی ہے. بہت بڑی ڈیبیٹ ہے دنیا کے اندر کہ کیا جمہوریت اور معاشی ترقی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں یا نہیں چلتے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ کون سی ترقی ہوئی معاشی کہ جو سسٹینیبل نہیں ہوتی. ایوب خان صاحب اپنے 10-12 سال کے بعد جاتے ہیں تو سسٹینیبلٹی نہیں ہے. مشرف صاحب جاتے ہیں تو اس طرح کی جو سپرٹس ہیں گروتھ کی وہ مینٹین نہیں ہوتی. آپ لوگ ہمیشہ چائنا اور انڈیا کی مثال دیتے ہیں، لیکن اینالسٹ یہی کہتے ہیں نا کہ انڈیا ول ہیو the last laugh because it is much better to do business with India for the world. یا انڈیا کی جو اکانومی ہے یا جو اس کا گروتھ ریٹ ہے وہ سب کچھ اس لیے بیکاز ان کے سسٹمز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، وہاں پہ ڈکٹیٹرشپس نہیں ہیں. تو یہ تو بڑی لمبی انسٹیٹیوشنل بحث ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ریفارم کی ضرورت نہیں ہے، یا یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ریفارم کی ضرورت نہیں ہے. پارلیمنٹ نے بہت ساری چیزیں بہتر کی ہیں. سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب نے ایک بات کی تھی کہ ہمارے معاشرے میں نظام کے معاملے پہ بھی ہم لوگ متفق نہیں. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو مجھ سے پوچھے نا یہ تو کیسے بھی وہ تو آئی تھنک ان کا ویو ہوگا، لیکن آئی تھنک پولیٹیکل پارٹیز تو اگری کرتی ہیں جو نظام ہے وہ ایسا ہونا چاہیے. ہم آئی تھنک ہم ایز سٹیزنز بھی اگری کرتے ہیں کہ جو جمہوری حکومتیں ہیں ان کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. جو نظام کے معاملے پہ بھی متفق نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، معافی مانگتا ہوں آپ سے. جی معاف. یہ میں ان کے ساتھ بالکل متفق ہوں. یہ جو بھی عامر آیا ہے نا، میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں ان کی گفتگو میں، جو بھی عامر آیا ہے وہ اصلاح کے اور اصلاحات کے نام پر آیا ہے. وہ کہتا ہے بحران بڑھ گئے ہیں، مختلف نالے ہیں، دیکھ لیجیے گا. سیاست ختم ہو گئی ہے، سیاست چوروں کی ہو گئی ہے، عدلیہ ٹھیک نہیں. یہ جو ان کا نجات دہندہ جو یہ تو ان کے بغیر رہ نہیں سکیں گے نا. ایوب خان کی بات کرتے ہیں، ایوب خان نعرہ لے کر آیا سیاست ختم ہو گئی ہے، سیاستدان بے ایمان ہو گئے. جنہوں نے ملک بنایا ان کو بڈو کر کے ان کو سیاست سے الگ کر دیا گیا. تو ہمارے سندھی میں کہاوت بڑی اچھی ہے، کہا جنہوں نے پیدا کیا پال کر وہی پالنا وہی جانتے ہیں. ان کا تو واسطہ نہیں تھا ایوب خان کا ملک کے بنانے سے، تو اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. جنہوں نے بنایا ان کو انہوں نے رسوا اور خوار خراب کر کے نکالا. کہا بحرانوں کو ٹھیک کرنے آیا ہوں، لیکن پیچھے کیا بحران چھوڑ گیا جس کا نتیجہ تھا پاکستان ٹوٹ گیا. ضیاء الحق آیا، یحییٰ خان آیا، کہ بحرانوں کو ٹھیک کرنے آیا ہوں، ملک تباہ ہو گیا ہے. جو بھی عامر آتا ہے وہ بحرانوں کو حل کرنے کی بات کرتا ہے اور آتا ہے. اب یہ جو مشرف صاحب آئے، کہا صوبوں میں اختلاف بڑھ گئے ہیں، صوبے لڑائی کر رہے ہیں، وفاق کو خطرہ ہے. اب جو خود جو صورتحال چھوڑ گیا ہے، جو صوبوں کے بیچ میں اختلاف چھوڑ گیا ہے، ہر عامر اصلاح کے نام پہ آیا اپنے پیچھے کئی بحران چھوڑ کے چلا جاتا ہے. یہ ہے میرا نقطہ نگاہ. لوگ کون ہیں سیاست کو خراب کرنے والے، رکاوٹ، نظام کے رکاوٹ؟ وہ یہ لوگ ہیں جو انتظار میں بیٹھے ہیں. ان کو پتہ ہے انتخاب میں ہم کبھی نہیں آئیں گے، ان کو پتہ ہے عوام ہم پر اعتماد کبھی نہیں کرے گا. ہر وقت تیار بیٹھے ہیں جناب کوئی آئے اور ہم اس کو نجات دہندہ قرار دیتے ہوئے ہم سب کے سب اس کے پیچھے چلے جائیں اور وہ جا کر ہم موجے کریں. پھر وہ آتے ہیں، پھر وہ بدبخت سیاستدان ہیں جو جنرل کے آئے راتوں رات آ جاتے ہیں، راتوں رات اپنی پارٹیوں کو چراغ گھونپ کے آتے ہیں.
اپنی قیادتوں سے غداریاں کر کے آتے ہیں, اپنے مینڈیٹ سے غداری کر کے آتے ہیں, اپنے عوام سے جھوٹی قسمیں کھا کے جو گئے تھے وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جناب اس جیسا تو کوئی نجات دہندہ تھا ہی نہیں, پھر وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں, پھر اس انداز سے 10 سال اور گزر جاتے ہیں, ملک کو مزید بحرانوں میں چھوڑ جاتے ہیں. یہی لوگ رکاوٹ اور ابھی بھی پاکستان کو بحیثیت ریاست بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے, لیکن اس میں پیپلز وزڈم جو ہے اس پہ ہمارا بلیف کیوں نہیں ہے؟ جو مولا بخش چانڈیو صاحب نے بات کی, برداشت کرنا, ایک نقطۂ نظر کو تسلیم کرنا ملکی استحکام کے لیے, وہ چیز کیوں نہیں ہے؟ اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.